اللہ الرحمن الرحیم۔ جنس، نوع اور فصل۔ اگر کوئی کلی ذاتی ایسی ہو کہ جو کسی ماہیت کو جن سے قریب کے افراد سے یا جن سے بعید کے افراد سے جدا کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں نا۔ وہ جس میں جدا والے لفظ آ جائے، جدا کر دیتا ہو تو وہ فصل ہوتا ہے۔ فصل کا معنی جدا کرنا۔ جیسے ناطق ہے، جیسے ناطق ہے۔ اور فصل کی تعریف بتا دی کہ فصل هو المقول علی الماہیت۔ فصل کیا ہے؟ هو المقول علی الشیء علی الماہیت، جو کسی شے پر محمول ہو، فی جواب ای شیء ہوا فی ذاتہ۔ پھر اس پر اعتراض ہوا تھا، اس پر ہاں اعتراض اس پر ہوا تھا۔ اعتراض کس نے کیا تھا؟ امام رازی رحمہ اللہ کی طرف سے اعتراض ہوا تھا کہ ای شیء کے جواب میں فصل تو آنے ضروری نہیں ہے، کبھی جنس بھی آ جاتی ہے، کبھی حد تام بھی آتی ہے، تب بھی وہی ماہیت، وہ جنس اس ماہیت کو دوسرے افراد سے جدا کر دیتی ہے، شیئیت سے انسان کو جدا کرتی ہے۔ تو صرف ناطق تو جدا نہیں کرتی بلکہ جنس بھی جدا کرتی ہے، حیوان، اور حد تام حیوان ناطق بھی اس کو جدا کرتی ہے۔ تو پھر آپ کی یہ جو فصل کی تعریف ہے یہ مانع نہیں، مانع عن دخول الغیر نہیں۔ دو جواب دیے تھے۔ ایک جواب دیا تھا کس نے؟ صاحب محاکمات نے دیا تھا، علامہ قطب الدین الرازی۔ علامہ قطب الدین الرازی یہ ہے صاحب محاکمات۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ کا جو اعتراض ہے یہ ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، لغت کے اعتبار سے تو ایسا ہی ہے، آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، لیکن اہل مناطقہ، ارباب معقول اور مناطقہ نے اصطلاح اس بات پر قائم کی ہے کہ لفظ ای شیء کے جواب میں وہ چیز آئے گی جو ما ہوا کے جواب میں نہ ہو، جو ما ہوا کے جواب میں نہ ہو۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنس بھی آ جاتی ہے اور حد تام بھی آتی ہے، یہ لغتاً آتی ہے، لیکن مناطقہ کی اصطلاح اس بات پر قائم ہو گئی کہ ای شیء کے جواب میں جو چیز آئے گی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ما ہوا کے جواب میں نہ ہو، اور یہ جو جنس ہے، حیوان یا حد تام ہے، یہ ما ہوا کے جواب میں آتی ہے، ما ہوا کے جواب میں آتی ہے۔ اس لیے جب یہ ما ہوا کے جواب میں آتی ہے تو مناطقہ کہ ہاں فصل کے لیے ای شیء کے جواب میں ایسی چیز کا نہ ہونا ضروری ہے، اس لیے جنس نہیں آئے گا، حیوان جواب میں نہیں آ سکتا، حد تام جواب میں نہیں آ سکتا، مناطقہ کی اصطلاح میں نہیں آ سکتا، لغت کے اعتبار سے آ سکتا ہے لیکن عام مراد تو ہے ہی نہیں، بلکہ وہ مناطقہ کی اصطلاح میں مراد ہے کہ ای شیء کے جواب میں مطلق ای شیء کے جواب میں نہ ہو، بلکہ مناطقہ کی اصطلاح میں جو ای شیء کے جواب میں واقع ہو، اور مناطقہ کی اصطلاح میں ای شیء کے جواب میں وہی شے آ سکتی ہے کہ جو ما ہوا کے جواب میں نہ ہو۔ تو دیکھو صاحب محاکمات نے جواب تو دے دیا علامہ رازی رحمہ اللہ کا، لیکن مناطقہ کی اصطلاح کی آڑ لے لی اس نے کہ اعتراض ٹھیک ہے آپ کا لغت کے اعتبار سے، لیکن ہم تو مناطقہ کی اصطلاح میں بات کر رہے ہیں، اور ان کی اصطلاح میں صرف فصل آ سکتی ہے، جنس اور حد تام نہیں آ سکتی۔ مناطقہ کی اصطلاح ہے، اور جو مناطقہ کی اصطلاح ہوتی ہے نا، جو اصطلاحات ہوتی ہے، تو اصطلاحات میں لا مشاحۃ فی الاصطلاح اصول ہے،
لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں لڑائی نہیں ہوتی، اصطلاح میں لڑائی نہیں ہوتی، ان کی اصطلاح میں ایک چیز ایک اور ہوگی، آپ اپنی اصطلاح کو لے کر اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، یہ کہ آپ لوگوں کی اصطلاح ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے، تو اصطلاحات میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو مناطقہ کی، وہ تو لغت میں تھی، اور یہ مناطقہ کی اصطلاح ہے، جب مناطقہ کی اصطلاح میں فصل اسی کو کہیں گے جو ما ہوا کے جواب میں واقع نہ ہو، تو پھر آپ اس چیز کو لے کر کیسے اعتراض کرتے ہو کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو رہی ہے؟ لغت کے اعتبار سے ہو رہی ہے لیکن ان کی اصطلاح میں نہیں ہے، تو پھر آپ لغت کو لے کر یا ایسے اعتراض ان کی اصطلاح پر کرنا درست نہیں ہے۔ وہ جواب سمجھ میں آئے؟ لیکن ان لوگوں نے صاحب محاکمات کا جواب تھوڑا سا کمزور بن رہا ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے اصطلاح کی آڑ لے لی۔ اگر ان کی اصطلاح ہی غلط ہو، اگر ان کی اصطلاح ہی غلط ہو تو پھر ان کا اعتراض ٹھیک ہے اور جواب بھی غلط ہوگا، کیونکہ ان کا سارا جواب تو مبنی ہے ان کی اصطلاح پر، اگر اصطلاح غلط ہوگا تو جواب بھی غلط ہوگا۔ اس لیے دوسرا جواب شارح نے نقل کیا علامہ طوسی کا، علامہ محقق طوسی کا جواب نقل کیا، اور شارح نے اس جواب کو ادق قرار دیا، دقیق ہے، اس میں تفصیل ذکر کیا، ادق کو، یہ زیادہ باریک ہے، دقیق ہے، اور اتقن قرار دیا، یہ جواب زیادہ پکا ہے، محکم ہے، مضبوط جواب ہے۔ اس لیے کہ پہلے والے نے اعتراض تسلیم کر کے پھر اصطلاح کی آڑ لے لی، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا اعتراض ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم فصل کے بارے میں کوئی آدمی پوچھے ایو شیئن کو لے کر سوال کرتا ہے تو وہ فصل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس ماہیت کو دوسروں سے جدا کرنے والی چیز بتاؤ، تو فصل پوچھ رہا ہے نا، تو فصل کے بارے میں سوال وہی کر سکتا ہے جس کو جنس معلوم ہو، اس لیے کہ جس شے کا جنس نہ ہو اس کا فصل بھی نہیں ہوتا۔ ما لہو جنس لہو فصل وما لا جنس لہو لا فصل لہو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سوال کیا فصل کے بارے میں تو وہ جنس جانتا تھا، جب جنس جانتا تھا تو پھر اس کے جواب میں تم دوبارہ جنس لا رہے ہو، آپ کہتے ہو کہ حیوان بھی آ سکتا ہے، حد تام حیوان ناطق بھی آ سکتا ہے، تو بھئی حیوان تو وہ جانتا تھا، آپ جواب میں دوبارہ حیوان لا رہے ہو یا حیوان ناطق لا کر خواہ مخواہ تحصیل حاصل کر رہے ہو، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جب اس کو جنس معلوم ہے تو پھر جواب میں جنس آئے گا ہی نہیں، جواب میں صرف اور صرف فصل آئے گا۔ تو دیکھو اس دوسرے جواب کے اعتبار سے انہوں نے اس کے اعتراض کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ جنس آ ہی نہیں سکتا، اور پہلے والے جواب انہوں نے کہا کہ ہاں آ سکتا ہے لغت کے اعتبار سے آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح ان کی اصطلاح کے مطابق نہیں ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا جواب میں؟ علامہ محقق طوسی نے فصل کی بھی رعایت کی کہ اس میں ایک شے کو دوسرے سے جدا کرنے والے ہے، اور اس نے انسان کی اس بندے کی بھی رعایت کی کہ اس کو پہلے سے جنس کا پتہ تھا، اس لیے تو انہوں نے سوال کیا ہے، فصل کے بارے میں سوال کیا ہے، تو دونوں کی رعایت کی، دونوں کی رعایت کی، فصل کی تعریف کی بھی رعایت کی اور انسان کی بھی، بندے کی بھی رعایت کی، دونوں کی رعایت کرتے ہوئے جواب دیا، اور جو جواب دیا ہے وہ جواب زیادہ پکا بھی ہے، اس لیے کہ اس میں کسی اصطلاح کی آڑ نہیں لی، اعتراض کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا جی؟ یہ ہے فصل، اور فصل کی پھر اگر یہ جن سے قریب کے افراد سے جدا کر دے تو اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ جن سے قریب میں شریک افراد سے اگر کوئی کلی ذاتی اس ماہیت کو جدا کر دیتی ہو تو اس کو فصل، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں فصل قریب کہتے ہیں۔
جیسے کہ حیوان ہے، حیوان کے افراد میں سے انسان ہے، بقر ہے، غنم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر بقر کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ذو خوار۔ تو یہ جو ذو خوار ہے یہ ایک ایسی کلی ہے، کلی ذاتی ہے، جو اس بقر کو، اس ماہیت کو جن سے قریب میں شریک افراد سے اس بقر کو جدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان کے لیے ناطق ہے، یہ ایسی کلی ذاتی ہے کہ یہ اپنی اس ماہیت کو جن سے قریب کے شریک افراد سے جدا کر دیتی ہے، تو ناطق یہ انسان کی کیا ہوگی؟ فصل قریب ہوگی۔ اسی طرح ذو خوار یہ بقر کے لیے فصل قریب ہوگی۔ اسی طرح ذو رغا یہ غنم کے لیے فصل قریب ہوگی۔ اور اگر کوئی کل ذاتی ایسی ہو کہ جو اپنی ماہیت کو جن سے قریب کے افراد سے تو جدا نہ کرے لیکن جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے، صرف جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے، تو اس کو کہتے ہیں یہ فصل بعید ہے۔ جیسے کہ حساس ہے، حساس فصل بعید ہے۔ دیکھو جسم نامی یہ انسان کا فصل بعید ہے، اس کے افراد میں سے انسان ہے اور شجر ہے۔ تو یہ حساس ایک ایسی کلی ذاتی ہے جو انسان کو جن سے بعید کے افراد سے، انسان کو کیونکہ جن سے قریب تو اس کا حیوان ہے، پھر حیوان سے اوپر جسم نامی ہے، تو یہ انسان کو جن سے بعید کے افراد سے، شجر سے تو جدا کرتی ہے، صرف اس کو کہتے ہیں کیا؟ آپ پڑھ چکے اس کے بارے میں، جو جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے اور جن سے قریب کے افراد سے جدا نہ کرے۔ تیسیر منطق جو تعریف کی ہے وہی تعریف جامع ہے اور مانع ہے، کہ جو جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے، جن سے قریب کے افراد سے جدا نہ کرے، وہ ہے فصل بعید۔ حساس نے آ کر انسان کو شجر سے جدا کیا، اس لیے کہ شجر میں، اشجار میں، ان میں حساسیت نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی تو اس حساس نے انسان کو جن سے بعید کے افراد سے جدا کر دیا، لیکن یہی حساس جن سے قریب کے افراد سے انسان کو جدا نہیں کرتی، اس لیے کہ انسان بھی حساس، بقر بھی حساس، غنم بھی حساس، سارے حیوانات حساس ہے۔ سارے حیوانات کیا ہے؟ حساس ہے۔ جب سارے حساس ہے تو یہ حساس انسان کو جن سے قریب کے افراد سے جدا نہیں کرتا اور جن سے بعید کے افراد سے جدا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فصل بعید، کہ جو بس فصل جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے اور قریب سے نہ کرے۔ یہ تعریف جامع ہے۔ یہاں جو مصنف نے تعریف کی ہے اس تعریف پر اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ جو جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے وہ ہے فصل بعید، جو جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے وہ ہے فصل بعید۔ ٹھیک ہے، اب اس پر اعتراض ہے۔ انہوں نے جس طرح تعریف ذکر کی کہ فصل بعید وہ فصل ہے، وہ کلی ذاتی ہے جو کسی ماہیت کو جن سے بعید کے افراد سے جدا کرے۔ ٹھیک ہے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ ناطق جیسے جن سے قریب کے افراد سے انسان کو جدا کر دیتی ہے، یہی ناطق انسان کی جو جن سے بعید ہے جسم نامی، اس انسان کو شجر سے جدا کر دیتی ہے ناطق۔ اس لیے کہ انسان ناطق ہے اور شجر ناطق، جیسے انسان حساس ہے اور شجر حساس نہیں، تو حساس نے آ کر انسان کو شجر سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ تو ناطق بھی تو انسان کو شجر سے کیا کر دیتی ہے؟ جدا کر دیتی ہے۔ شجر ناطق ہے؟ جی، شجر ناطق نہیں ہے۔ تو جیسے حساس انسان کو جن سے بعید کے افراد سے جدا کرتا ہے تو ناطق بھی تو کرتا ہے، حالانکہ ناطق قریب ہے بعید ہے، یہ تو فصل قریب ہے۔
اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ کہا کہ جنس بعید، یہ فصل بعید کی تعریف واقعی مانع نہیں ہے دخول الغیر، اس لیے کہ اس میں جنس قریب داخل ہو رہی ہے، عفواً فصل قریب داخل ہو رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قید لگانی پڑے گی کہ فصل قریب وہ کل ذاتی ہے جو صرف اور صرف جنس بعید کے افراد سے جدا کرے، فقط صرف جنس بعید کے افراد سے جدا کرے۔ ناطق ایسی کل ذاتی ہے جو قریب سے بھی کرتی ہے، بعید سے بھی کرتی ہے، تو اب ہم اس کو فصل بعید نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس سے کہ یہ قریب سے بھی جدا کرتی ہے اور بعید سے بھی جدا کرتی ہے، جبکہ فصل بعید کی تعریف یہ ہے کہ جو صرف جنس بعید سے جدا کرے فقط، اور وہ حساس ہے، یہ صرف انسان کو جنس بعید کے افراد سے جدا کرتی ہے، قریب سے نہیں کرتی۔ اب تعریف جامع ہو جائے گی، اب تعریف جامع ہو جائے گی، پتہ نہیں ہو گئی نہیں ہوئی، تعریف جامع نہیں ہوئی۔ او بھئی یہاں تعریف میں جنس فصل بعید کی تعریف میں فقط کی قید بڑھا دی گئی ہے، اب تعریف یہ ہو گئی کہ فصل بعید وہ کل ذاتی ہے جو کسی ماہیت کو جنس بعید، صرف جنس بعید کے افراد سے جدا کرے، وہ ہے فصل بعید، اور وہ حساس ہے، یہ جنس بعید کے افراد سے انسان کو جدا کرتی ہے، قریب سے نہیں کرتی۔ اب جو ناطق کو لے کر اعتراض کیا گیا تھا کہ دیکھو ناطق بھی تو قریب سے بھی کرتی ہے، بعید سے بھی کرتی ہے، تو اب وہ اعتراض دور ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ فصل بعید وہی ہوگی جو صرف جنس بعید سے جدا کرے، جو صرف کس سے کرے؟ جنس بعید کے افراد سے کرے۔ وعلیکم السلام۔ بس آدھے گھنٹے کے بعد، یہ 15-20 منٹ کے بعد، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے تعریف کیا ہو گئی؟ جامع ہو گئی۔ البتہ ناطق کے معنی پر اعتراض ہے۔ ناطق کہتے ہیں مدرک للکلیات، ناطق تو کہتے ہیں وہ کہ جو کلیات کا ادراک کرنے والی ہو، تو کلیات کا ادراک تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مدرک للکلیات ہے، تو پھر ناطق انسان کے ساتھ خاص تو نہ ہوا، اس کے اطلاق تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ناطق ہوں گے، کہلائیں گے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ناطق کا معنی ہے مدرک للکلیات، مدرک للکلیات، کلیات کو جاننے والا، کلیات کا ادراک کرنے والا۔ تو معترض کہتے ہیں کہ اگر ناطق کا یہ معنی ہے تو یہ معنی تو اللہ تعالیٰ پر بھی صادق آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مدرک للکلیات ہوتی ہے، تو پھر ناطق کو انسان کے ساتھ خاصہ کیوں قرار دے رہے کہ کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، پھر ناطق کا اطلاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہوگا، وہ اشکال آ رہا ہے۔ ادھر سے صوفی نہیں ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ ناطق کا معنی مدرک للکلیات نہیں، بلکہ ناطق کا معنی ہے مبدأ الادراک والنطق، مبدأ النطق والادراک، نطق اور ادراک کا مبدأ ہو، علت ہو۔ ناطق کا معنی ہے ہر وہ چیز جو نطق اور ادراک کا مبدأ ہو، یعنی علت ہو، اور نطق اور ادراک کی علت وہ چیز بن سکتی ہے جو جسم رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اللہ کے لیے جسمانیت ثابت نہیں ہے، اللہ موجود ہے، وجود ثابت ہے، جسمانیت ثابت نہیں ہے، اس لیے، اور وہ انسان ہی ہے، جسم رکھتا ہے، اس لیے انسان ناطق ہے، اور ناطق کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر درست نہیں ہے، کیونکہ ناطق کا معنی صرف مدرک للکلیات نہیں بلکہ مبدأ النطق والادراک ہے۔ بولنے ناطق کا، بولنے یا عقل رکھنے والے، سمجھنے کی، اور ادراک کلیات کا ادراک کرنے کی علت ہو، مبدأ علت کو کہتے ہیں، اور وہ جسم ہو سکتا ہے، غیر جسم نہیں ہو سکتا۔ وہ جواب سمجھ میں آ گیا؟
پیچھے باقی ہے بہت زیادہ ہاں یہ برکت کیوں نہیں؟ ایک گھڑی ٹھیک چل رہی ہے جی، پھر کیا کرے؟ عبارت پڑھے؟ جی پنکھا جلوا لیں ادھر بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں استاد اور شاگرد بیٹھ جائے مدرسہ ہے مدرسے کے لیے کوئی باقاعدہ انتظام ضروری نہیں ہے، جہاں استاد اور شاگرد مل جائے مدرسہ شروع، اب چاہے ٹیکسلا میں ہو یا جہاں بھی ہو۔ دیکھو بھائی کہاں سے رہ گیا تھا، وہاں سے دیکھ لو۔ ثم الاجناس یہاں سے ہے، کہاں سے ہے لکھا؟ قوله فقریب کالناطق، جیسے ناطق ہے، بالنسبت الی الانسان، انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، حیث یمیزہ، اس طور پر کہ یہ ناطق انسان کو جدا کر دیتا ہے، عن المشارکات فی جنسہ القریب، انسان کے جنس قریب میں شریک افراد سے، مشارکات سے، وہو الحیوان، اور اس کا جنس قریب کیا ہے؟ حیوان ہے۔ قولہ فبعید، اور ورنہ بعید ہے، کل حساس، جیسے کہ حساس ہے، بالنسبت الی الانسان، انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، حیث یمیزہ عن المشارکات، اس طور پر کہ یہ حساس انسان کو جدا کر دیتا ہے، الگ کرتا ہے، عن المشارکات فی الجنس البعید، جنس بعید میں شریک افراد سے، وہو الجسم النامی، اور وہ جنس بعید کون سی ہے اس کی؟ جسم نامی۔ جائے